جی السلام علیکم ناظرین، زوم پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں لقمان کیازئی۔ ناظرین، ایک بہت ہی بڑا افسوسناک عمل جو اس وقت پاکستان میں گردش کر رہی ہے، ایک بات ہے کہ مفتی جو قاری حنیف صاحب ہیں ان کے اور انجینئر مرزا محمد علی مرزا کے درمیان ایک مناظرہ ہونا تھا۔ 26 نومبر کا دن ہے آج، تو 26 نومبر کو یہ ڈیٹ فکس تھی کہ اس دن قاری حنیف صاحب نے کہا تھا کہ مفتی حنیف صاحب نے کہ میں جہلم اکیڈمی جا کے قاری انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ تو آج یقیناً اس کی ویڈیوز بھی کچھ آئے کہ وہ جا رہے تھے جہلم، تو وہاں پہ انہیں ویڈیو بھی وائرل ہو گئے۔ پورے سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں کہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ مختلف ٹرینڈز چل رہی ہیں کہ آج 26 نومبر کا دن ہے، آج یقین کریں کہ ایک مناظرے کا دن ہے، مرزا مک گیا، مرزا بڑھ گیا، مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ اس جنگ میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شہید ہو رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو شہید کیا، لیکن یہ باتیں کہیں پہ بھی افسوس بھی نہیں کیا جا رہا، باتیں بھی نہیں کی جا رہی۔ اس وقت پاکستان میں جو موضوع بحث ہے، وائرل ہو رہی ہے، وہ ہے صرف اور صرف ایک مناظرہ، ایک بحث، مذہبی بحث، مذہبی مناظرہ۔ تو مفتیان کرام، چلو ٹھیک ہے، وہ ان کا مناظرہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن قوم کی لیول آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ اس قدر گر چکے ہیں، ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹویٹر پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ صرف اور صرف دوسرے فرقے کو ہٹ کرنا، یہ منافرت پھیلانا، مذہبی منافرت پھیلانا، فرقے بازی کرنا، یقیناً یہ ہمارے ایسے مسلمان ہمیں تو کوئی شعبہ نہیں دیتا، لیکن علماء کرام کو بھی چاہیے کہ کم سے کم ان چیزوں کو فوقیت دینے کے بجائے وہ اصل مسائل کو ڈسکس کریں۔ قوم میں کیا کیا خرابیاں ہیں، عالم اسلام میں اس وقت کیا کمزوریاں ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے علماء کرام کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، جہاں پہ جو اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ کے ماحول میں ایک ایسی جگہ بیت المقدس، وہاں پہ جنگ چھڑ گئی ہے۔ فلسطین میں اس وقت جنگ ہے، اسرائیل اٹیکس کر رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو ایک سائڈ رکھ کے مسلمانوں سے اظہار ہمدردی کے بجائے وہ ایک دوسرے میں اس قدر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، نفرتیں دے رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، دوسرا ہوتا ہے مکالمہ۔ مکالمے میں حصہ لینا چاہیے، مذہبی ڈیبیٹ کرنی چاہیے، امت کی اصلاح کے لیے کرنے چاہیے۔ مناظرے کو فوقیت دینے کے بجائے مکالمے کو اس وقت فوقیت دینا چاہیے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے، دو علماء ہیں، آپس میں اگر مذہب کو لے کے، مسائل کو لے کے وہ ڈسکس کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، تو قوم کو چاہیے کہ کم سے کم فرقہ بازی سے نکل کے، تفرقوں میں بٹنے سے ان کے بجائے ان کو کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں خود کو بہتر بنانا چاہیے، قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک بہتر زندگی گزارنا چاہیے جو روڈ میپ ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس قدر، کیونکہ پاکستانی قوم ہے، سوشل میڈیا ہے، کہتے ہیں کہ بے لگام گھوڑے ہیں یہاں پہ، بالکل جس طرف ہی چلتے ہیں تو چل دوڑتے ہیں، بالکل ان کو کوئی کنٹرول بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ اس وقت قوم کے جو نوجوان ہیں وہ میمز میں، سوشل میڈیا ٹرولنگ میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرولز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک ہفتہ پہلے تقریباً میں نے دیکھا تھا کہ 26 نومبر کو لے کے لوگ اتنا سنسیئر تھے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا چیز ہونے والا ہے کہ جو انہوں نے زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ مرزا محمد علی، انجینئر محمد علی مرزا اور قاری حنیف کے درمیان مناظرہ ہے۔ مطلب کہ یہ ہے کہ اب جو اسلام میں اختلافات تھے، لوگوں میں، مسلمان میں آپس میں اختلاف تھے، وہ اختلاف بھی مٹ جانے ہیں، اب تفرقہ بازی بھی ختم ہوگا، صرف ایک ہی امت ہوگی۔ لیکن خوش ہونے کا ان کا مقام یہ ہے کہ ایک جو ان کا اپوزیشن ہے، مطلب کہ اس فرقے سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ لوگ مطلب کہ اگلے فرقے کے عالم کو، علماء کرام کو وہ نیچا دکھانے کا وقت ہے کہ کون صحیح ثابت ہوگا، کون غلط ثابت ہوگا۔ اس بحث سے، اس سے امت کو کیا حاصل ہوگا، ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام ملے گا
کہ بھائی فلاں عالم غلط تھا یا فلاں عالم غلط ہے. تو دیکھیں ان چیزوں سے نکلنے کا وقت ہے. یوتھ کو چاہیے، پاکستان کے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان تفرقوں میں، نفرتوں میں بٹنے کے بجائے ایک امت ہو کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ چلے جائیں، چلا کریں. کیونکہ اس وقت جو کنڈیشن ہے، اس وقت دنیا کہاں پہ پہنچ چکی ہے، تو ہمیں ایک امت بن کے ہی رہنا ہے. اس وقت جو عالم ہے، عالم اسلام کا جو حالت ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا جو ہمیں ضروری باتیں کرنی ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں ایز اے مسلمان انڈیویجولی ہمیں کیا کرنا چاہیے، بجائے ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے. دیکھیں میں مناظرے کے اس وقت دیکھیں وہ علماء کرام کی بات ہے، وہ آپس میں مناظرہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، وہ ان کا ایشو ہے. لیکن جو سننے والے ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، کم سے کم اپنے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹ کریں. اگر جس بھی کمنٹ فرقے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، کسی بھی علماء کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے. اس میں آپ کہتے ہیں کہ اپنے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو نہیں چھوڑو آپ، لیکن دوسرے کا ہے اس کو چھیڑو تو نہیں. کم سے کم نفرتیں بانٹنے کا دور نہیں ہے، نفرتیں بٹورنے کا بھی یہ بالکل کوئی بھی یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے ایک ہونے کا، یہ وقت ہے امت ہونے کا، ایک امت ہونے کا. کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اختلاف یہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ امت کی بہتری کے لیے، جو جہلا ہیں ان کو بہتری کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اگر مسائل پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے. جو رزلٹ نکل آتا ہے اس کو آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو اس کو آپ فالو کریں، ادروائز نہ کریں. تو یہ کیا تک ہے کہ آج افسوس یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ٹویٹر پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، اس وقت انتہائی غلیظ زبان استعمال کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کمنٹ کیے جا رہے ہیں. ایسا مطلب کہ 26 نومبر کو انہوں نے اتنا سیریس لیا ہے کہ اس کو لے کے یہ گالم گلوچ تک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو گزارش ہماری یہ ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. اس میں کم سے کم ان چیزوں سے آپ نکلیں، کیونکہ یہ ہماری اپنی نقصان ہے. خود کو نقصان دینے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ خود کو سنواریں. یہ وقت ہے ایک ہونے کا، یہ وقت ہے ایک امت ہونے کا. کائنڈلی ان فرقے بازی میں نہ بٹیں، کیونکہ اللہ پاک کے بے حکم ہے کہ تفرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو لے کے مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم سے کم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، ان تفرقہ بازی میں نہ بٹیں. یہ علماء کا کام ہے، کسی دینی مسائل کو لے کے وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہے. کم سے کم اگر آپ ان کو سنیں، ان پہ عمل بھی کریں، لیکن خدا را گالم گلوچ، اس طرح ٹرول کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ ایسے امت ہمیں زیب نہیں دیتا. تھینک یو.